حدیث سننا میرے شک امام جعفر صادق تو ایک چیز کو ڈیفائن کرو، جسم کی ضرورتیں الگ ہیں، روح کی ضرورتیں الگ، دونوں کو مکس نہ کرنا۔ کبھی کبھی ہم جسم کی ضرورت کو روح کی ضرورت سمجھتے ہیں، کبھی روح کی ضرورت کو جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں، یعنی لا محدود روح کو خدا نے محدود جسم میں ڈال دیا۔ یہ کمال پروردگار عالم تھا۔ روح کی خواہش لا محدود، جسم کی خواہش محدود ہے۔ جب تک کہ دو چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرو گے تمہارے وجود میں ترقی پیدا نہیں ہوگی۔ روح کے اندر بریک ہونی چاہیے، تو روح کو کبھی عقل بھی بولا گیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ الروح، اول ما خلق اللہ القلم۔ کبھی کہتا ہے میں نے قلم بنایا، کبھی کہتا ہے پہلے میں نے عقل۔ ساری چیزیں ایک ہیں، نام مختلف ہیں، تو روح کا پاور زیادہ ہے، روح کا بھی عقل بھی۔ عقل میں نے پچھلے سال اشرے میں کہا تھا کہ جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، عربی میں اس کو عقل بولتے ہیں۔ کسی چیز کو باندھا جائے اس کو عقل بولتے ہیں۔ اس میں عقل نہیں جس میں بریک نہیں۔ جب بریک نہیں ہوتی وہ بندہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل میں نے مثال دی، اگر مومن کو بولا جائے مومن غصہ نہیں کرتا کہ مولانا مجھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو جب کنٹرول نہیں ہو تو حیوان بن جائے گا۔ مسلم سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی میں فرق یہ ہے کہ میں نے کہا آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی کتا کتے سے شادی کرے۔ یہ نیچر کہتے ہیں اس کو۔ بکری کے سامنے لاکھ گوشت رکھ دو نہیں کھائے گی، گھاس نہیں کھائے گی۔ شیر کے سامنے کتنی بھی گھاس رکھو، بہترین ویجیٹیرین کھانا بنا کے رکھو، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ جو نیچر اللہ نے بنائی ہے وہ اسی نیچر پہ چلتا ہے۔ لیکن انسان اپنی روح کے اگینسٹ آتا ہے، تبھی خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے۔ یعنی آج تک آپ نے نہیں دیکھا کوئی کتا کتے سے شادی کرے، لیکن آج آپ کو دکھاؤں گا مرد آج مرد سے شادی کرتا ہے۔ مسجدوں میں گناہ، مدرسوں میں گناہ، کیا اس نے دین نہیں پڑھا؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ حضرت لوط کی پوری سورہ آئی ہے اسلام سے؟ لیکن جب انسان تنزلی کی طرف جاتا ہے تو حیوان سے گر جاتا ہے۔ کتا بھی یہ کام نہ کرے جو انسان کرتا ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرہ، ان کی سوچ یہی ہے کہ جو بدن کو چاہیے وہ اسے دو۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں، بدن قربان کرو اور روح کو بچاؤ۔ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جاؤ، دعا کرو خدا مجھے مقام شہادت عطا کر۔ گولی سے بدن مرتا ہے تو مرے، تلوار سے گردن کٹتی ہے تو کٹے، زہر سے بدن مرتا ہے تو مر جائے، لیکن روح کو بقا ملے۔ شہادت مومن کے لیے ناز ہے، کیونکہ موت اس کے لیے موت نہیں ہے، موت پیدائش کا نام ہے۔ کیوں کہا شہید کے پر ہوتے ہیں؟ جیسے یہ اللہ کی راہ میں یہ جسم امانت الہی ہے، اللہ کے لیے قربان کرنا۔ تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں آیا، جسم تیرا خادم ہے، جیسے اللہ کا نوکر بنا، اللہ کا عبد بنا۔ یہ جتنی کائنات میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں تاکہ رب العالمین کی خدمت میں ان کو استعمال کر، نہ کہ ان کو جسم کی خدمت میں استعمال کر۔ لیکن جب معاشرہ گرتا ہوا آتا ہے، جب انسان جسے پتہ ہی نہیں کہ انسان کیا ہے، ایسے ایسے جوان، میں بارہا اس چیز کو کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ کئی جوان پاکستان میں دیکھ رہا ہوں بڑی دلی خواہش رکھتے ہیں ہم یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں۔ ظاہر ہے کمائی وہاں زیادہ ہے، مہینے میں $2-3,000 بندہ کمائے تو کس کو برا لگتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا ہمیں اچھی بات ہے، جاؤ کماؤ، پیسے یہاں بھیجو، اپنے ملک کا فائدہ کرو۔ ہالینڈ میں ایک مومن بتاتے ہیں کہ مولانا دھڑا دھڑ کوئٹہ سے، پاراچنار سے، یہاں سے ابھی بھی جا رہے ہیں کافی لوگ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز ایڈمنسٹریشن جو لوگوں کو دیتے تھے، PR دیتے تھے یا پاسپورٹ جو بھی دیتے تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا بھائی فائدہ کیا لوگوں کو نیشنلٹی دینے کا؟ کیوں؟ تو یہاں آتے ہیں، کماتے ہیں، سارا کچھ پاکستان بھیج دیتے ہیں، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں، جتنا کماتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں، ان کو نیشنلٹی دے رہے ہیں،
ہم سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں. شیطان بڑی پلاننگ کرتا ہے. آپ سمجھتے ہو ایسے ہی فری میں آپ کو نیشنلٹی دے رہے ہیں, بڑی محبت ہے ان مسلمانوں سے. جب قرآن صریحاً کہتا ہے یہود و نصارا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ بات ذہن میں بٹھا دو. جس دن تم نے سوچا نا یہ میرے دوست ہیں, اسی دن مار کھا جاؤ گے. خمینی بہت پہلے کہہ کر گئے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. اب بندہ شیطان کے ساتھ ہاتھ ملائے, شیطان کے ساتھ دوستیاں کرے, سمجھے اس سے مجھے فائدہ ملے گا. یعنی ہمارے ملک میں جھگڑا یہی ہے, ایک بندہ بولتا ہے شیطان ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں دوست ہے. جب عقل بندے کی خراب ہو جائے, جب اسے صحیح غلط کی پہچان ہو, تو دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, بھیجنے دو, جتنا پیسہ یہ پاکستان بھیجتے ہیں بھیجنے دو. کا کیا مطلب؟ کہ یہ پیسہ بھیج رہے ہیں, بھیج کے کیا کریں گے؟ وہاں گھر بنائیں گے, جائیدادیں بنائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. کہ ان کے بچے جو بڑے ہوں گے وہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے, اور جو کچھ انہوں نے پاکستان میں بنایا ہے وہ سارا پھر ہی واپس لے گئے. میں یو کے کی فیملی کو جانتا ہوں, والد ان کے پروفیسر تھے بیچارے, کراچی میں 3-4 گھر بنائے. ہاں, بڑا شوق تھا, بچے آ کے یہاں رہیں گے, بچے آ کے وہاں رہیں گے. اور جیسے اس بیچارے کا انتقال ہوا, بیٹے نے سارے گھر بیچ کے ہیں. اس سوسائٹی میں جب بندہ بڑا ہوتا ہے یا نہیں آتا, بڑا مشکل ہے مدینے کو چھوڑ کے بندہ کربلا جائے, آسائشیں چھوڑ کے بندہ زحمتوں میں جائے. کون لگژری لائف کو چھوڑتا ہے؟ پاگل ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں آ کے رہیں گے. ساری آسائشیں چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں گے, ایجوکیشن ان کی فری ہو, ہیلتھ ان کا فری ہو, کام کرے نہ کرے حکومت ان کو نکما بنا کے گھر میں پیسے دیتی رہتی ہے. پاگل ہے ادھر. تو ابھی جو ریسنٹلی وہاں جوان گئے, کہتے ہیں مولانا ہم کیا کریں. ظاہر ہے 2-3 مہینے اسٹوڈنٹ بن کے گئے. ایک بیچارہ اٹلی سے جوان فون کرتا ہے, مولانا میں تو پاگل ہو رہا ہوں یہاں پہ, میں کیا ہوا؟ جگہ جگہ گناہ, جگہ جگہ گناہ. اہل بیت فرماتے ہیں آنکھوں کو بچاؤ, ہم کیا کریں؟ مولانا کلاس میں جاتے ہیں گناہ, روڈ پہ جاتے ہیں گناہ. میں نے شادی کر لو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں, پیسے بھیج پہ, اتنی جلدی تیری ہم شادی کریں گے, اتنا خرچہ کر کے تجھے بھیجا ہے. کہ وہ بھی جب تک پیار نہیں ملتی, شادی اسپانسر ویزا, یہ ہم کیا کروں؟ میں نے کہا تو کنویں میں خود کودا ہے, اب یہاں صبر کر, یا پاکستان آ کے شادی کر. کہ وہ منع کرتے ہیں نہیں نہیں آنا, اچھا کما رہا ہے, مہینے پہ 2-2 لاکھ بھیج رہا ہے. مطلب جوان کے روح کی ویلیو نہیں ہے, پیسے کی ویلیو ہے. تو کئی جوان کہتے بولا کہ میں کہتا نہیں, پڑھنے جاؤ, ایجوکیشن حاصل کرنے جاؤ, ہنر سیکھنے جاؤ, پیسہ وہاں کماؤ, لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو وہاں لے کر نہیں جاؤ. ہمارے دوست جاننے والے جاتے ہیں, 4 مہینے وہاں کام کرتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں, بچے یہاں رکھے ہوئے, گھر یہاں رکھے ہوئے. کیونکہ اس زمین میں جو پودا لگتا ہے وہ بڑا ہو جائے تو خالص